عمران صاحب دیکھیں کیس تینوں چل رہے ہیں اور تینوں بڑے عجیب و غریب ہیں. تین سابق وزراء اعظم ہیں, تینوں کے خلاف تین مختلف عدالتوں میں دو کیسز ایسے ہیں جس میں ایک پہ ججز صاحب نے, سینئر ججز جو چیف جسٹس رہے, انہوں نے کہا جی بھٹو کو مرڈر کیا گیا تھا عدالتی. دوسرا میاں نواز شریف نیب نے کہا جی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. عمران خان صاحب کے کیس تو ابھی ظاہر ڈیسیژن نہیں ہوا, تو جو ذمہ دار ہیں ان سے کون پوچھے گا؟ دیکھیں بھٹو صاحب کا جو کیس ہے اس میں اس شخص نے اعتراف کیا جو نواز شریف کے سزا دینے والے بینچ کے ہیڈ کے سسر تھے. ٹھیک, کہیں نہ کہیں کچھ چلتی ہے نا صاحب. انہوں نے کچھ عرصہ بعد افتخار صاحب کو انٹرویو میں کہا کہ جناب یہ نوکری ہم نے بھی کرنی ہوتی ہے. اب یہ جو صاحب تھے آصف سعید کھوسہ صاحب, ان کے لیے آپ کے اسی پروگرام میں مصطفیٰ نواز کھوکر نے نام لیا تھا کہ فخر امام صاحب نے بل پیش کیا تھا کہ ججوں کی عمر بڑھا دی جائے ان کی ایکسٹینشن کے لیے, اور اس میں لوگ جا کے اڈیالہ جیل میں نواز شریف سے ملے اور انہوں نے انکار کر دیا. پھر انہوں نے ایکسٹینشن کا قصہ چھیڑ دیا اور جب وہ فیصلہ ان کو بامر مجبوری پارلیمنٹ کے حوالے کرنا پڑا تو انہوں نے صحافیوں کو بلایا اور آف دی ریکارڈ گفتگو میں, یہ میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ وہ اسی دن آن دی ریکارڈ آ گئی تھی اور بعد میں وہ بڑے تڑپے گئے, یار میں نے تو ویسے بات کی تھی. انہوں نے ایوان صدر کی بلڈنگ کی طرف اشارہ کیا, وہ جو خلیل جبران کے فلسفے بیچ رہے تھے نا, میں ان صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ جی مجھے تو اس بلڈنگ کا بھی کہا گیا تھا. آپ سودے بازی کر رہے تھے, آپ فیصلے تو نہیں نہ کر رہے تھے, آپ تو جگتے مار رہے تھے, کہانیاں بنا رہے تھے. کیونکہ یہ جو خلیل جبران کو کوٹ کیا تو یہ جگت ہی تھی نا, فیصلہ بھی جگت تھا. آپ مجھے بتائیں خواجہ حارث صاحب کو یہ پوچھ لیں, وہ عمران خان کے بھی وکیل ہیں. ہم کہتے تھے ایک وزیر اعظم کو پہلے سزا دلائی پھر دوسرے کو دلائی. خواجہ حارث نے وہ سارے لا پوائنٹ نکالے تھے جو آج فیصلے میں آ رہے ہیں کہ بھئی کوئی پیپر تو بتاؤ نا کہ جو آپ نے ایویڈنس, یہ جو والیوم 10 ہے اور آخری والیوم جو نہیں کھلا اس میں ایم ایل ایز ہیں جس میں جواب ہی نہیں آیا ہوا, اور اس کا جواب انہوں نے خود گھڑا جی آئی ٹی نے بنا کے پیش کیا. اور اب جب ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی یہ ایون فیلڈ میں مالک اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے, نواز شریف نہیں تھے, نہ ان کے دور میں یہ فیصلہ آیا تھا. ٹھیک ہے, فیصلہ بعد میں 2018 میں. ٹھیک ہے, نواز اور عدلیہ بھی وہ تھی جو آج نہیں ہے, جس کے اوپر آج پی ٹی آئی کے دوستوں کو اعتراض ہو سکتا ہے. آج قاضی فائز عیسیٰ ہیں جو ہسٹری کو درست کرنے جا رہے ہیں. جیسے بھٹو صاحب کا کیس آج انہوں نے کہا کہ جنوری کے میں التوا نہیں ملے گا. مطلب اعتزاز حسن بھٹو صاحب کی مارشل لا لگنے پہ پارٹی چھوڑ کے نکل گئے تھے اور اب پھر وہ غائب ہو گئے وہاں سے منظر سے. یہ سارے بہادر ہوتے ہیں اپنے وقت کے کہ جب چیمبرز کی سیاست ٹھیک چل رہی ہو. بابر اعوان صاحب اس کیس کے وکیل تھے. مطلب کہاں, میں بڑے نام کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کس قسم کے کریکٹر ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور بہت بڑے بڑے لوگ ہیں, باعزت لوگ ہیں, لیکن یہ چھوٹے کیوں ثابت ہوتے ہیں وقت پہ. یہ عمر عطاب اندیال صاحب, جسٹس گلزار صاحب اور جسٹس ثاقب نثار صاحب جو تینوں چیف جسٹس تھے, انہوں نے فائز عیسیٰ کا فیصلہ کیا تھا کہ اس سے نکالنا ہے. فوج کو ساتھ ملایا, عمران کو ساتھ ملایا اور صدر صاحب کو ملایا اور ریفرنس دیا, کیونکہ وہ جو آج کام یہ ہو رہا ہے نا, وہ ان کو پتا تھا کہ وہ ہمارے اس گروپ کا حصہ نہیں ہے جو تسلسل پالیسیوں کا لے کے چلے گا. میری جسٹس اعجاز الحسن صاحب سے ریکویسٹ ضرور ہوگی آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ سر آپ نے جے آئی ٹی کی نگرانی کی تھی, آپ کا فیصلہ ہائی کورٹ نے اڑایا. ٹھیک ہے, آپ کو بولنا چاہیے. ہاں, بولنا تو چاہیے ویسے ان کو, اور ان سے پوچھنا بھی, وہ اپنے چیف جسٹس پہ خط لکھ رہے ہیں, جواب ان پہ لکھ رہے ہیں, اس پہ بھی لکھ دینا. انہیں عمر فاروق صاحب کو بھی لکھنا چاہیے, انہیں سب کو لکھنا چاہیے کہ بھائی اس وقت وہ اگر چودھری قمر زمان صاحب کو دھمکی دے رہے تھے کہ اگر نیب نے انویسٹیگیشن کے لیے کھولا نا فیتا تو توہین عدالت میں اندر کر دیں گے آپ کو اور نوکری بھی جائے گی, تو اس وقت نیب کو انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرنے دی. بریک لینی ہے. مدوخیل صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, بریک لینی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیس کھل رہا ہے اور میرا خیال ہے ایک تاریخی کیس ہوگا, اور اگر اس میں عدالت اپنی غلطی مان لیتی ہے. تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. عمر الیاس رانا صاحب ہمارے سینئر صحافی دوست ہیں. قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے میرا خیال یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایک اچھی روایت قائم کرتے اور وہ میاں نواز شریف کے جو کیسز ہیں ان کے بینیفیشری نہ ہوتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز بنے تھے ان کیسز کا تعلق کسی اس سے نہیں تھا. یہ ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ نے ایک چیز انرتھ کی تھی اور اس کے بیسس پہ انہی کی حکومت, ایک منٹ ہے جی نا, انہی کی حکومت میں سب کچھ ہوتا. اچھا, اس کے بعد سپریم کورٹ کے پاس جب یہ کیس وغیرہ گیا, سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک جے آئی ٹی بنائی, اس جے آئی ٹی نے 10 والیوم کی چیزیں نکالیں. اب اگر اس 10 والیوم کی چیزوں میں کچھ چیز نہیں تھا تو وہ جے آئی ٹی کیا کر رہی تھی؟ ٹھیک سوال ہے نا, بہت بڑا سوال ہے. نمبر نگران جج صاحب اگر کچھ نہیں ہے نا تو لیٹس ان سارے 10 والیوم کو, ان میں سے 9 کو تو پبلک کیے ہوئے نا, 10ویں کو پبلک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹس سی کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, اور جن لوگوں نے اس کے اندر جھوٹ لکھا ہوا ہے ان کو پکڑ کے ٹانگ دو. ٹھیک,
اگر آج پروف ہو گیا نا کہ اس کے اندر کوئی نہیں تھا، اور اگر ان کے اندر جو چیزیں وہ سچ ہے، تو پھر آج کے نائب کو پکڑ کے ٹانگ دو، کیونکہ ان لوگوں نے ریٹریکٹ کر دیا اس ورژن سے. آپ کے پاس، میرے پاس 10 والیوم ہیں جو ایویڈنس ہیں، اور آج میں کہتا ہوں کہ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے تو میں جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو پھر آج کے لوگوں کو ٹانگ دو. ادارہ ہے نا سر جس نے انویسٹیگیشن کی ہے، آج وہی ادارہ کہہ رہے جی ہمارے پاس دیکھیں نا نہیں، دیکھیں ایک منٹ، اداروں کے ہیڈ بدل گئے نا، اداروں کے اندر لوگ بدل گئے، تو ہیڈ بدلنے سے چیزیں بدل جاتی ہیں. دیکھیں بہت ساری چیزیں بدلتی ہیں. میں آپ کو یہاں سے آپ کی جگہ کسی اور بندے کو بٹھا دوں، آپ کے پورا پروگرام بدل جائے گا، زمین آسمان کا. کیونکہ آپ کی سوچ، نہیں، آپ کی سوچ اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. میں کہہ رہا ہوں نا، وہ جو آئی جی بدلنے سے ایف آئی آر نہیں بدلتی سر. سر ایک منٹ ہے نا، ایف آئی آر نہیں بدلتی نا، لیکن ایف آئی آر جب آپ آ جاتے ہو جس بندے کو میں کہتا ہوں جو بندہ ہی نہیں ہے، تو ایف آئی آر آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کا احتساب کرنا ہے تو پرانی جوڈیشری واپس لانی پڑے گی، دیکھیں پرانے نیب کے چیئرمین واپس لانے پڑیں گے، پرانی ایف آئی اے واپس لانی پڑے گی، اور پرانے عمران خان صاحب کا دور واپس لانا پڑے گا. نہیں، آپ دور مت لائیں، کچھ نہ لائیں. ہم یہ سمجھتے ہیں فار دا سیک آف ڈسکشن، ہم سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، اور اس وقت کے جو ایویڈنس تھا وہ تھا ہی نہیں، اور وہ غلط ایویڈنس پیش کیا گیا. اس غلط ایویڈنس کے اوپر، جو غلط ایویڈنس ہوا تھا اس کے اوپر جو سپریم کورٹ تھی انہوں نے، یا ہائی کورٹ تھی، انہوں نے غلط ڈیسیجن لی ہے. ٹھیک ہے، ایگریڈ. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا احتساب عدالت نے غلط ڈیسیجن لیا، جو بھی ہے نا، اس نے احتساب عدالت نے، جس نے بھی عدالت نے غلط ڈیسیجن لیا. اوپر ایک نگران جج تھے سپریم کورٹ آف پاکستان، جو بھی ہے نا، ان سب کو چھوڑ دینا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ ایویڈنس، کہ کیا ایویڈنس تھا. تو جن لوگوں نے وہ ایویڈنس کلیکٹ کیا تھا، اس کا مطلب تھا وہ سارے بے ایمان تھے. تو آئے آج ان کو پکڑ کے بلاتے کہ آپ نے جھوٹ کیوں بولا. پہ اس کی ہیئرنگ ہوگی، اور اگر عدالت ماضی کے معاملات کو درست کر لیتی ہے، وہ تسلیم کرتی ہے کہ عدالت نے زیادتی کی تھی، اور اپنے سینئر ججز کو جو اس وقت ظاہر اس میں سے کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں، اور ان سب کو واقعی جرم وار قرار دے دیتی ہے، تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا. لیکن کیا آپ کو توقع ہے کہ عدالت اتنا بڑا فیصلہ کر سکے گی؟ جاوید چودھری صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے الگ سوچتا ہوں. میں کوئی تاریخی دن نہیں کہوں گا، ٹھیک، میں آج کے دن کو شرمناک دن کہوں گا کہ ماضی میں ایسے شرمناک فیصلے ہوئے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی طرف سے جو کہ آج اس کو سننے پڑ رہے ہیں. 45 سال شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سنا جا رہا ہے. میں پھر بھی شکر گزار ہوں موجودہ چیف جسٹس کی. ماضی والوں نے تو کوئی بابا ڈیم تھا، کوئی کیا تھا، کوئی کیا تھا، کیا ہو رہا تھا، ہم تو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. دوسری بات یہ کہ اب ان تینوں کیس کو بھی تھوڑا سا آپ بائیفرکیٹ کر دیں، الگ کرتے. کیا شہید ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کو آپ نواز شریف صاحب کے کیس سے ملا سکتے ہو؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی قبول کی ہے، اس دنیا سے الگ ہو گئے. نواز شریف تو بھاگ گئے تھے نا. آپ اس کیس کو کیسے ملا سکتے ہو شہید ذوالفقار علی؟ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے نا. تو آپ عمران خان صاحب کے کیس کو اور بھٹو صاحب کے کیس کو نواز شریف صاحب کے کیس پہ کمپیئر کر کے آپ تاریخ مسخ نہ کر رہے. بلکہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ اس میں قادر مدخل سے دیکھیں،